اس سال کی ہماری یعنی حسینی کیسٹ سینٹر کی پیشکش بہترین نوحہ حضرات کا بے مثال مجموعہ جیسے رضی رضوی، حسن صادق، ندیم سرور، ناصر زیدی، خرم عرفان اور انجمن الذوالفقار کے نقی ذکی اور ساتھی، ان کے علاوہ ہمارے یہاں دیگر نوحہ حضرات اور ذاکرین کرام کی آڈیو اور ویڈیو نیز کمپیکٹ ڈسک یعنی سی ڈیز بھی دستیاب ہیں۔ تو ہمارا پتہ آپ تمام حضرات کو یاد ہی ہوگا، حسینی کیسٹ سینٹر 6062 حضرت عباس اسٹریٹ نیئر خوجہ جامع مسجد یعنی خوجہ مسجد کے بالکل قریب، حضرت امام حسین چوک، ممبئی 400009 اور ٹیلی فون 3722969۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد اسلم ما في الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ صلوات۔ حاضرین گرامی قدر، عزیزان محترم، بزرگان ملت، میرے لیے یہ مقام فخر ہے اور محل افتخار بھی کہ مجھے ایک مرتبہ پھر طویل غیر حاضری کے بعد آپ حضرات سے خطاب کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ میں آپ کی محبتوں کا دیرینہ مقروض ہوں اور سپاس گزار ہوں منتظمین امام بارگاہ کا اور اس ادارے کا، برادر علی قدر، اظہر بھائی کا، مجاہد بھائی کا اور دیگر تمام ساتھیوں اور دوستوں کا کہ جنہوں نے اس امر کو ممکن بنایا کہ میں آپ کی خدمت میں حاضری دوں اور یہاں ذکر مولا کی
بلا فصل عبادت سے ہم سب سرفراز رہیں۔ میں آپ کے لیے اجنبی تو کسی صورت میں نہیں ہوں، اور آپ میرے لیے ناشناسا نہیں ہیں۔ میں ان مجالس میں انشاءاللہ بارگاہ نجف سے رزق علم کی کچھ بھیک مانگوں گا، اور جو رزق باب علم نے اپنے فضل سے عطا فرمایا وہ آپ حضرات میں تقسیم کر دوں گا۔ میری گفتگو کے انداز اور اس کے طریقے سے آپ حضرات آشنا بھی ہیں، واقف بھی ہیں۔ میری گفتگو، میری تقریر کوئی مجتہدانہ یا عالمانہ نہیں ہوتی، ذکر مولا کی ایک سعادت ہے جسے مقدور بھر ادا کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ ایک بات اپنی جگہ طے ہے کہ مجلس کا کوئی تصور نہیں بنتا ذکر علی کے بغیر، اس لیے کہ آپ حضرات مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ عربی میں ہر بیٹھے ہوئے اجتماع کو مجلس کہتے ہیں، لیکن یہ سب سے بڑی اٹل حقیقت ہے کہ مسلمانوں کے کسی بھی اجتماع کو آج تک مجلس کا نام نہیں دیا گیا۔ مجلس صرف ہمارے یہاں ہوتی ہے۔ بہت سے اجتماعات عبادات کے ہوتے ہیں ملت اسلامیہ کے درمیان، وہ دعا کی محفل ہوگی، وعظ کی محفل ہوگی، عبادت کی محفل ہوگی، لیکن کسی بھی اجتماع کو مجلس نہیں کہا گیا، اس لیے کہ کوئی بھی اجتماع قربت الہی کا سبب تو ہو سکتا ہے، مجلس نہیں ہو سکتا۔ مجلس صرف وہ ہوگی جس میں ذکر آل محمد ہو، اس لیے کہ لفظوں کو، بڑی توجہ ذرا سی تمہید پر، لفظوں کو معنی لغت نہیں دیتی، لفظوں کو معنی معصوم دیتا ہے۔ بہت توجہ، ڈکشنری کے ذریعے سے، لغت کے ذریعے سے آپ کسی لفظ کو سمجھنے کی کوشش کر لیں گے، لیکن کوئی ڈکشنری، کوئی لغت معنی کی حقیقت کو آپ پر آشکار نہیں کرے گی۔ معصوم جس لفظ کو معنی عطا فرما دے وہی معنی حجت قرار پاتا ہے۔ ہر بیٹھے ہوئے اجتماع کو لغت کے اعتبار سے آپ مجلس کہیں گے، حقیقت کے اعتبار سے وہ مجلس نہیں کہلائے گی، اس لیے کہ مجلس کا جو کانسیپٹ ہے وہ سرکار رسالت مآب نے اپنے قول سے دیا کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب۔ صلوات بھیجنا محمد علیہ محمد کا، اور توجہ ہے ایسا یہ لفظ جو استعمال ہوا یہ سرکار رسالت مآب کی زبان پر آیا کہ زینت دو اپنی مجلسوں کو ذکر علی سے، سجاؤ اپنی مجلس کو، طے کر دیا صاحب وحی رسول نے کہ مجلس وہی ہوگی نگاہ رسالت میں جس میں ذکر علی ہو۔ بڑی توجہ دوستو، اور کسی اجتماع کے نتیجے میں دعوے سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ اجتماع عبادت بھی ہے، لیکن مجلس کے لیے ضمانت پیغمبر نے لی، لأن ذکرہ ذکری و ذکری ذکر اللہ و ذکر اللہ عبادہ۔ زینت دو اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے، اس لیے کہ اس کا ذکر